مفسرین کرام میں لکھا ہے فمن شہید منکم الشہر، کہ جو اس ماہ رمضان کو پالے، کیا مطلب ماہ رمضان آ جائے اور وہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، تو اس پر رمضان کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ اگر کوئی بندہ رات کو سویا تھا، حالت جنابت میں احتلام ہو گیا، یا آپ مینڈر جا رہے ہیں، پونچھ جا رہے ہیں، راجوری جا رہے ہیں، یہ کوئی سفر نہیں ہے، اس میں روزہ چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں۔ ایک جماعت کا خیال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے وقت پر نماز نہیں پڑھی، 5 10 20 50 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، 1 مہینے کی نمازیں چھوڑ دی اس نے، کیوں؟ سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، تو اب بعد کے اندر اس کی قضا بھی نہیں کرنی ہے، ساری معاف ہو گئی۔ معاذ اللہ، لا حول ولا قوت۔ اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، جب بندہ جب چاہے، جس وقت چاہے اپنے رب کو پکارے۔ فرمایا جب بھی بندہ اپنے رب کو پکارے گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا، اور سنوں گا ہی نہیں بلکہ قبول کروں گا، اور قبول ہی نہیں کروں گا بلکہ اس کا جواب بھی دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہرو منزل ہی نہیں ہے۔ دعا صرف اور صرف اللہ سے کی جائے گی، صرف اور صرف اللہ سے کی جائے گی۔ ہم نے ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر دمشقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مسند احمد کے اندر روایت ہے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی پہلی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، اور رمضان کی 6 تاریخ میں تورات نازل ہوئی، اور رمضان کی 12 تاریخ کو انجیل نازل ہوئی، اور رمضان کی 24 تاریخ کو قرآن شریف نازل ہوا۔ اور اسی مسند احمد کے اندر روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، وہ فرماتے ہیں 12 رمضان کو زبور نازل ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے خلاصہ یہ نکلے گا ان احادیث کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں کے اندر جو احکام آسمانی احکام نازل ہوئے ہیں، جو آسمانی کتابیں صحیفے نازل ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالی نے اسی رمضان المبارک کے اندر نازل کیے ہیں۔ اور پھر آخری کتاب قرآن کریم کو جس مہینے کے اندر نازل کیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ یہی رمضان کا مہینہ تھا۔ اور رمضان کے مہینے کے اندر رات کون سی تھی؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ شب قدر کی رات تھی۔ اب اس میں علمی اعتبار سے ایک بحث یہ بھی آ سکتی ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ شب قدر کے اندر نازل کیا گیا، اور ابھی میں نے مسند احمد کے حوالے سے جو حدیث پیش کی اس کے اندر ہے کہ 24 رمضان کو نازل کیا گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں 24 رمضان، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 24 رمضان دن روزہ 24 کا تھا، اور جو رات ہے وہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور طاق رات بھی شب قدر ہونے کا امکان رکھتی ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ جس سال قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا، اس سال کے اندر شب قدر 24 کو تھی، 24 کی شب کو۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم بھی نازل ہوا تو رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا۔ پھر اس قرآن کے چند اوصاف ذکر کیے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن جیسی عظیم دولت اور آخری کتاب نازل ہوئی۔ ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام دنیا جہاں کے لیے۔ وبینات
من الہدا، اس قرآن کے اندر ہدایت کی واضح اور روشن دلیلیں ہیں کہ جو بندہ اس قرآن کو پڑھے گا، روزن اتنی واضح اور روشن دلیلیں ہیں، جو سچے دل سے ہدایت کی طلب کے لیے پڑھے گا اس کو ہدایت مل جائے گی۔ والفرقان، اور جو اس قرآن کو پڑھے گا حق اور باطل کے درمیان خود بخود فیصلہ کر لے گا کہ یہ بات غلط ہے، یہ باطل ہے اور یہ حق ہے۔ آگے بھی حکم بیان کر دیا، جب رمضان کا اتنا معزز مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے کے اندر روزے بھی رکھے گئے تو فرمایا ساتھ کے اندر یہ حکم دے دیا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس جو کوئی تم میں سے رمضان کا یہ مہینہ پالے تو اس پر لازم ہے کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھے۔ مفسرین کرام میں لکھا ہے فمن شہید منکم الشہر، کہ جو اس ماہ رمضان کو پالے، کیا مطلب؟ ماہ رمضان آ جائے اور وہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو تو اس پر رمضان کے روزے رکھنے فرض ہیں، رمضان کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، اور رمضان گزرنے کے بعد اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اب اس کو اس رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کرنی پڑے گی، کیوں؟ اس وقت یہ مسلمان ہی نہیں تھا، روزے تب فرض ہوں گے جب یہ مسلمان ہوگا۔ اور نمبر 2 پہ فرمایا عاقل ہو، یہی وجہ ہے اگر کوئی بندہ عاقل نہیں ہے، وہ بالغ تو ہو چکا ہے، 20-22 سال کا ہے، لیکن پاگل اور دیوانہ ہے تو پاگل اور دیوانے پر بھی روزے فرض نہیں ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ بالغ ہو، لہذا اگر کوئی نابالغ ہے اس پر بھی روزے فرض نہیں ہیں۔ ہاں جب وہ بالغ ہو جائے گا، اگر 10 رمضان کو بالغ ہو گیا، 15 رمضان کو بالغ ہو گیا، 20 رمضان کو بالغ ہو گیا، 25 رمضان کو بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد والے روزے اس پر فرض ہے، وہ رکھنے پڑیں گے۔ فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جو اس رمضان کے مہینے کو پالے، مکمل طور سے مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، اس پر یہ روزے رکھنے فرض ہیں۔ ہاں کبھی کچھ ایسی عوارض ہو سکتے ہیں کہ مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن وہ عورت تھی اور عورت کی ماہواری کے ایام تھے، حیض کے ایام تھے، یا بچے کی ولادت ہوئی ہے اور نفاس کے ایام ہیں۔ فرمایا یہ عارضی ایک چیز ہے، لہذا حیض کی حالت کے اندر، نفاس کی حالت کے اندر یہ روزہ تو نہیں رکھے گی، مگر چونکہ مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اس لیے جب رمضان گزر جائے گا، جب یہ پاک ہو جائے گی، اس وقت ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ فرض ہیں۔ فرض ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا۔ اور چوتھی چیز یہاں پر مسئلے کے اعتبار سے یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ رات کو سویا تھا، حالت جنابت میں احتلام ہو گیا، یا آگے آ جائے گا مسئلہ کہ اگر وہ بیوی کے پاس سویا تھا، حالت جنابت میں تھا اور صبح وہ اس وقت اٹھا تو اس وقت وہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ غسل کرے اور پھر سحری کھائے، لیکن اب ٹائم بہت محدود ہے، تو کیا یہ روزہ ہی چھوڑ دے گا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، روزہ فرض ہے اور نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اب یہ حکم اتنا ٹائٹ ہے، اتنا سخت ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے۔ ساتھ میں فرما دیا اللہ نے کہ میں نے پیدا کیا ہوا ہے، میں جانتا ہوں اس بندے کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہیں، جب یہ بیمار ہو جائے گا تو بیماری کی حالت میں اب وہ بیماری سے تڑپ رہا ہے، بیماری کے اندر جکڑا ہوا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب رخصت ہے۔ فمن کان منکم مریضا، جو بندہ بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا کہ سفر سے مراد شرعی سفر ہے، جو چھوٹا موٹا سفر، یہاں سے آپ مینڈر جا رہے ہیں، پونچھ جا رہے ہیں، راجوری جا رہے ہیں، یہ کوئی سفر نہیں ہے، اس میں روزہ چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ روزوں کا تماشا نہ بنایا جائے۔ ہمارے یہاں دن کے اندر بھی ہوٹل بھی کھلے رہتے ہیں اور ہر بندہ کھانا کھا رہا ہے، ڈرائیور بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا پی رہے ہیں۔ کیا جی ہم یہاں سے اڑی سے سڑوتی، سڑوتی سے مینڈر، اور اسی طرح سے مینڈر سے پونچھ، پونچھ سے راجوری روٹ پہ چلتے ہیں تو اس لیے ہم مسافر ہو گئے؟ یہ کوئی مسافر نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے سفر نہیں ہے، یہ سفر شرعی ہونا چاہیے، شرعی سفر۔ تو فرمایا جو مسافر ہو فعدۃ من ایام اخر، تو فرمایا یہ دوسرے دنوں میں یہ تعداد پوری کر لے، یعنی جو رمضان کے اندر بیماری کی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھے، 2 دن 4 دن 5 دن، معمولی بیماری نہیں، وہ بیماری جس کی وجہ سے روزہ رکھنے پر وہ قادر نہ ہو، معمولی سر درد، معمولی زکام تو ہوتا رہتا ہے،
موسم جب بدلتے ہیں زکام نہیں ہوتا ہے، کھانسی معمولی ہوتی رہتی ہے، تو وہ بیماری. تو فرمایا کہ اگر بیمار تھا یا سفر پر تھا تو اب اس نے اس سفر اور بیماری والے دن کے یہ روزے رمضان کے اندر وہ نہیں رکھے گا تو فعدۃ من ایام اخر، بعد میں سرے سے چھوڑ نہیں دینے ہیں. یہی حکم نمازوں کا بھی ہے، نمازوں کا بھی یہی حکم ہے، نمازوں کا بھی یہی حکم ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ وقت پر نماز نہیں پڑھ سکا تو بعد میں چھوڑ نہیں دینی ہے. ایک جماعت کا خیال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے وقت پر نماز نہیں پڑھی، 5 10 20 50 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، 1 مہینے کی نمازیں چھوڑ دی اس نے، کیوں؟ سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، تو اب بعد کے اندر اس کی قضا بھی نہیں کرنی ہے، ساری معاف ہو گئی. معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تماشا ہے دین کا بنا کر کے رکھا ہوا ہے. نہیں، اگر روزے آپ نے نہیں رکھے رمضان کے اندر، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں ان کی تعداد کو پورا کرنا ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے جہالت کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اب بعد میں جب آپ کو احساس ہوا، آپ نے توبہ کی، اب بعد میں وہ تعداد پوری کرنی پڑے گی، وہ نمازیں قضا کرنی پڑیں گی. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اب اللہ نے یہ بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں رخصت کیوں دی؟ حیض اور نفاس والی عورت کو رخصت کیوں دی؟ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن آسانی اتنی جتنی اللہ نے کی ہے، اس کے علاوہ آسانی تلاش نہیں کی جائے گی. الدین یسرن، دین آسان ہے، لیکن وہ آسانی جو اللہ نے دی ہے. اب ہر بندہ اٹھ کر کے کہتا ہے کہ جی یہ چیز بھی ہم نہیں کریں گے، کیوں؟ دین تو آسان ہے، ہمیں مشکل لگ رہا ہے. اس طرح کوئی بندہ نماز ہی نہیں پڑھے گا. ایک دکاندار یہ کہے گا دکان بند کر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے میں مجھے مشکل ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے، اور اللہ آسانی چاہ رہے ہیں، اس لیے میں آؤں گا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. جو اللہ نے سہولتیں دے دی ہیں، رخصتیں دے دی ہیں، بس وہی آسانی ہے. اپنی جانب سے کوئی نئی رخصت، نئی سہولت یا تلاش نہیں کرنی ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان کے اندر روزے نہیں رکھے عذر کی وجہ سے، ایک بات یہاں بیان کرتا چلوں میں، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من افطر یوما من رمضان بغیر عذر، جس نے رمضان کا ایک دن بھی روزہ بغیر عذر کے چھوڑ دیا، لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، اگر کوئی بندہ اس ایک روزے کے بدلے میں پورے سال بھی روزہ رکھے گا تب بھی وہ ثواب نہیں پائے گا جو رمضان کے ایک روزے کا ثواب ہے. اس لیے بغیر عذر کے روزہ چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے. ہاں اگر عذر ہے، تنگی ہے، جو شریعت نے رخصتیں دے کر کے رکھی ہوئی، جیسے مریض کے لیے ہے تو جو رخصتیں شریعت نے دے کر کے رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے گنجائش دی اور کہا بعد میں قضا کرو. بعد میں قضا کیوں کی؟ کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ یہ تعداد پوری ہو جائے جو رمضان کی 30 روزوں کی تعداد تھی، تو کہا تعداد پوری ہو جائے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرو، حمد و ثنا بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت عطا کی ہے. ہدایت سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ رخصت اس لیے دی ہے تاکہ اس رخصت کو سمجھو اور اللہ کے احسان مند بن جاؤ، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ تیرا احسان ہے. اگر اللہ اس کا یہ حکم دیتا بھائی پورے سال کے اندر صرف 1 مہینہ روزہ رکھنے کا اللہ کہتے ہیں، اگر اللہ یوں کہتے کہ پورے سال کے اندر صرف 1 مہینہ روزے کا میں نے حکم دیا ہے، اس لیے اگر تم بیمار ہو تب بھی رکھو، سفر پر ہو تب بھی رکھو، تب بھی اللہ کو اس کا حق بنتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا نہیں، میں نے یہ نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ تم یہ احسان مانو. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے پورے سال کے اندر 1 مہینہ، پھر اس 1 مہینے کے اندر بھی اتنی تو نے رخصتیں دے دی کہ میں بیمار ہوں، اللہ نے کہا تجھے جا، تجھے اجازت ہے روزہ نہ رکھ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آگے ایک چیز پھر آگے دیکھیں، آگے غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. رکھا کیوں؟ کہا تاکہ انسان کے اندر جو دو قسم کی چیزیں، ایک حیوانیت ہے، جو حیوانیت ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ حیوانیت ڈوب جائے، اور جو روح ربانی ہے وہ روحانیت بندے کی ابھرے اور بندہ اللہ سے قرب حاصل کر لے، اللہ کے ساتھ دوستی کر لے. اللہ اکبر. آگے فرمایا یہ روزے کی مشق کیوں ہے؟ کہا اس کا منتہائی عروج یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے آ کر میرے متعلق سوال کرے، کہ وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر ہے کہ بعض لوگ آئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ اقریب ربنا ام بعید، ہمارا رب ہم سے نزدیک ہے، قریب ہے کہ ہم آہستہ سے اس کو پکاریں، آہستہ سے دعا کریں، ام بعید فننادیہ، یا دور ہے کہ ہم اس کو ندا لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں نزدیک ہوں، میں نزدیک ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے درمیان، اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان میں بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی واسطہ نہیں رکھا ہے، کوئی پیر نہیں ہے بیچ میں، کوئی پنڈت نہیں ہے بیچ میں، کوئی پوپ نہیں ہے بیچ میں، اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب بندہ جب چاہے، جس وقت چاہے اپنے رب کو پکارے، فرمایا جب بھی بندہ اپنے رب کو پکارے گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا، اور سنوں گا ہی نہیں بلکہ قبول کروں گا، اور قبول ہی نہیں کروں گا بلکہ اس کا جواب بھی۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہرو منزل ہی نہیں ہے۔ اللہ تو بتا رہے ہیں میری رحمتیں عام ہیں، ہر بندہ آئے، جب چاہے آئے، اللہ کے در پہ آ جائے اور اللہ سے مانگے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اللہ کہہ رہے ہیں جو مجھے بلاتا ہے، مجھے پکارتا ہے، دعا صرف اور صرف اللہ سے کی جائے گی، صرف اور صرف اللہ سے کی جائے گی۔ دعا کا تعلق چونکہ رمضان کے ساتھ بھی ہے، انشاءاللہ میرے رب نے اگر زندگی عطا فرمائی، رمضان کے کسی ایک جمعہ میں مستقل یہ بیان کروں گا کہ دعا صرف اور صرف اللہ سے۔ ہم نے ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ کہاں جائز ہے یارو یا علی یا غوث کا نعرہ؟ ہم نے یا اللہ مدد نعرہ لگایا تھا، لگائیں گے۔ یا اللہ، اللہ کے درمیان میں اور بندے کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب چاہے بندہ اپنے رب سے پکارے، جب چاہے بندہ اپنے رب سے دوستی کر لے، جب چاہے بندہ اپنے رب سے دعا مانگ لے۔ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے بیچ میں کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اپنے اندر خباثت بھری ہوئی ہو پھر جانا پڑتا ہے کہ یہ نیاز لے لیں، یہ نظر لے لیں، یہ فلاں چیز لے لیں، یہ چڑھاوے لے لیں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں خود تمہاری سنتا ہوں، خود کیوں اللہ کے در پر جاتے ہو؟ اب میرے اندر تڑپ ہی نہیں ہے، میرے اندر طلب ہی نہیں ہے، بتاؤ میرے والد صاحب میرے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے؟ جب میں ہی اپنے والد کے پاس جاتا ہی نہیں ہوں، لیتا ہی نہیں ہوں، مانگتا نہیں، وہ کیا دیں گے؟ تو پہلے اللہ کے پاس جاؤ، مانگو، اللہ دیتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، رہے نہ حائل خالق و مخلوق کے درمیان پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ رہے نا حائل خالق و مخلوق کے درمیان پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان میں کوئی حائل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ جب اپنے رب کو پکارو گے تو فرمایا کہ رمضان کا تعلق دعا کے ساتھ بھی ہے کہ رمضان، چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وَلِلصَّائِمِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ عِندَ فِطْرِهِ، کہ افطار کے وقت میں روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، افطار کے وقت میں جہاں پکوڑوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جہاں جوس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، تو پورا وقت اس میں نہیں گنوانا چاہیے۔ جو گھر کا بڑا ہے، والد ہے، بڑا بھائی ہے، جو گھر کے اندر سمجھدار ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گھر والوں کو بتائے کہ بھائی اب 10 منٹ رہ گئے افطاری کے لیے، جلدی سے تیار کرو، دسترخوان لگاؤ، سب چیزیں دسترخوان کے اوپر رکھ دو، پورا خاندان بیٹھ جائے، ماں بھی بیٹھے، باپ بھی بیٹھے، بھائی بھی بیٹھے، بیٹا بھی بیٹھے، بیوی بھی بیٹھے، اور دسترخوان پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی کے بارے میں ہے، وہ صحابی افطار کے وقت میں اپنے تمام گھر والوں کو جمع کرتے تھے اور اس کے بعد دعائیں کرتے تھے۔ یہ دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ نے فرمایا، کہا کہ جب بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں گا، ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میرے بھی احکام کو مانے۔
قرآن کریم میں ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم میری جانب ایک قدم آؤ گے، اللہ کہہ رہے ہیں میں دوڑ کر کے آؤں گا. اللہ کہتے ہیں تم میری جانب ایک بالشت آؤ گے، میں ایک ہاتھ تمہاری طرف آؤں گا. تم شکر کرو گے، اللہ تمہاری قدر کرے گا، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا. لیکن تمہاری جانب سے بھی کچھ ہونا چاہیے. اگر تم اعراض کرو گے اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میرے احکام کو بھی مان لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین بھی رکھیں، ایمان بھی لائیں. اور چونکہ دعا کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت آئی ہوئی ہے اس لیے میں یہ بات کہوں گا کہ یہاں اللہ یہ کہتے ہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ جب وہ مجھ سے مانگیں، مجھے پکاریں، مجھ سے مدد طلب کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو وہ یقین رکھیں کہ یہ چیز ملے گی انشاءاللہ، یہ ملے گی. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ یقین بھی رکھے میرے اوپر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو ہدایت مل سکے، تاکہ وہ فلاح پائیں، تاکہ ان کو رشد حاصل ہو سکے. اور آگے چند احکام پھر سے روزے کے متعلق بیان کیے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ شروع کے اندر جب روزے فرض کیے گئے اس وقت یہ حکم یہ ہوتا تھا، توجہ رکھیں، اس حکم یہ ہوتا تھا کہ آپ نے افطاری کے وقت میں افطاری کی، اور افطاری سے لے کر سونے تک، نیند آنے تک آپ جو کھانا چاہیں، جو پینا چاہیں کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں. لیکن جو ہی آپ کو نیند آ گئی اب جو ہے اب دوسرے دن افطاری تک اب آپ کچھ دوبارہ کھا پی نہیں سکتے تھے. شروع کے اندر یہ حکم تھا. چنانچہ بعض صحابہ کے لیے بہت مشقت ہوتی تھی. تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر دمشقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دن میں مزدوری کرتے تھے، مزدوری کر کے وہ واپس آئے گھر میں، اور گھر میں آ کر بیوی سے کہا کچھ افطاری کے لیے سامان لاؤ. افطاری کے لیے کیا ہے؟ بیوی نے کہا ابھی کچھ نہیں، آپ 2 منٹ انتظار کریں میں ابھی انتظام کرتی ہوں. بیوی باہر کے کچھ انتظام کرنے کے لیے، اور یہ صحابی حضرت قیس بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ دن بھر کام کر کے تھکے ہوئے تھے، سر پیچھے کیا وہی نیند آ گئی. اب جب نیند آئی بیوی انتظام کر کے آئی ہے، اب دیکھا یہ سوئے ہوئے ہیں، سو کر کے اٹھایا تو اب کھانا منع ہے، کیونکہ نیند آ جائے تو اب نیا روزہ شروع ہو جاتا تھا. جیسا سونے سے پہلے جو کھانا ہے پینا ہے، نیند آ گئی تو اب یہ صحابی کے لیے بڑی پریشانی. دوسرے دن بے ہوش ہو گئے. اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی کہ مجھے پتا ہے کہ میرے صحابہ پر اس سے تکلیف ہو رہی ہے، گرانی گزر رہی ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اب تمہارے لیے گنجائش ہے، اجازت ہے کہ رات کے افطاری سے لے کر کے صبح صادق تک جو آپ چیزیں روزے کی حالت میں حرام تھی وہ آپ کے لیے حلال ہیں. اب آپ کھا بھی سکتے ہیں، رات کو پی بھی سکتے ہیں، سو جائیں، سو کر کے اٹھیں پھر کھائیں تو بھی اجازت ہے. چنانچہ ہمارے یہاں سحری ہی سونے کے بعد ہے. اور بیوی کے پاس جانے کی بھی رمضان کی راتوں میں اجازت نہیں تھی شروع میں. تو فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں جانا تمہاری بیویوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس جانا، ملاقات کرنا، ملنا ان سے کا حلال کر دیا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. ایک تو یہ ہے کہ لباس کے درمیان میں اور بدن کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں کوئی پردے کی چیز نہیں ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ لباس بدن کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. اس طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے کہ اپنی باتیں، ایک شوہر بیوی کے راز کو، بیوی شوہر کے راز کو، شوہر بیوی کے عیوب کو، بیوی شوہر کے عیوب کو، ان سب چیزوں پر لیے ڈھانکتی ہے، پردہ بنانے والی ہے، چھپانے والی چیزیں ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، خبر تھی کہ تم خیانت کرتے ہو اپنے آپ کی. یعنی جو منع کیا گیا تھا کہ رات کو آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، خیانت ہو جاتی ہے. فتاب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. وعفا عنکم، اور تم سے یہ درگزر کر لیا ہے، چھوٹ دے دی ہے. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس اب تم مباشرت کرو، ملو اپنی بیویوں کے ساتھ. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو چیز اللہ نے تمہارے مقدر کے اندر لکھی ہے، یعنی جو اولاد تمہارے نصیب کے اندر لکھی ہے، بیویوں سے ملاقات کر کے وہ حاصل کرو. اور جو سکون بیویوں شادی کا ایک وجہ جو قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ بیان کے لیے تسکنوا الیہا، تاکہ بیویوں کے ساتھ رہ کر بندے کو ایک سکون ملے. چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں جب جاتے تھے تو ہر سفر میں کسی نہ کسی ایک بیوی کو ساتھ رکھتے تھے. اور بڑے بڑے مسائل جب انسان دماغ پہ بہت بوجھ ہوتا ہے تو بسا اوقات پھر بیوی کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو اس سے گپ شپ کی وجہ سے وہ دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے. تو یہ فرمایا کہ سکون بھی حاصل کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفیدی رات کی تاریکی سے. اب یہاں پر دیکھیں
پہلے کیا تھا کہ آپ کو جب نیند پڑ گئی اس کے بعد آپ کو کھانے کی اجازت تھی نہیں، پینے کی اجازت تھی نہیں. آپ فرمایا جب صبح صادق تک آپ کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں. کیا مطلب؟ رات کو اجازت نہیں تھی، اب یہاں تک ہم نے آپ کو اجازت دے دی. لہذا اگر کوئی بندہ لیٹ اٹھا یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب وہ کھا پی نہیں سکتا ہے کیونکہ صبح صادق ہو چکی ہے. یہ تو آپ کو اجازت دی تھی نا، گنجائش دی ہوئی تھی کہ آپ رات کو کھا سکتے ہیں، صبح صادق تک کھا سکتے ہیں. صبح صادق نام ہے، جب آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ جو میقات الصلاۃ دائمی کیلنڈر آتا ہے اس میں وہاں لکھا ہوتا ہے طلوع صبح صادق. جو صبح صادق کا وقت ہے اسی وقت تک آپ جو ہے کھا پی سکتے ہیں. اس وقت کے 1 سیکنڈ بعد بھی آپ کھا پی نہیں سکتے، 1-2 منٹ تو دور کی بات ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو یہ رواج ہے جو مشہور ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو بندہ کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے، غلط ہے. اذان صبح صادق کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے یا رات کو ہوتی ہے؟ صبح صادق کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے. اور قرآن نے کہا کہ صبح صادق کے وقت تک آپ کھا سکتے ہیں، اور اللہ اکبر جب ہوگا وہ صبح صادق کے بعد ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، جو مؤذن حضرات اذان دینے والے وہ اس کا بڑا اہتمام کریں رمضان کے اندر کہ لوگوں کے روزے خراب نہ کریں، ٹھیک وقت پر اذان دیں. آپ کی اذان لیٹ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے روزے بھی خراب ہوتے ہیں. جو صبح صادق کا وقت ہے، جیسے ہم نے افطاری کب کرنی ہے؟ غروب آفتاب پر. چنانچہ جو ہی مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر ہم کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں اذان کے ختم ہونے کا؟ کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس طرح جب صبح مؤذن کہے گا اللہ اکبر آپ کا کھانا بند ہو جائے گا. اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک جو ہے غروب آفتاب تک جو ہے آپ اپنے روزوں کو مکمل کریں. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، پھر ساتھ کے اندر یہ بیان کر دیا اور بیویوں کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے ہیں، بیویوں سے نہیں ملاقات کر سکتے ہیں. وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال کے اندر کہ تم لوگ مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوں. انشاءاللہ اعتکاف سے متعلق بھی مسلسل آگے مضمون آئے گا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، سرحدیں ہیں، باؤنڈریاں ہیں. فلا تقربوا، اس باؤنڈری کے نزدیک نہ پہنچیں. بندہ باؤنڈری کے پاس پہنچتا ہے باؤنڈری کراس بھی کر جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ باؤنڈری کا بہت خیال رکھیں، وہاں پاس میں بھی نہ جائیں. یہی وجہ ہے جب آپ نے صبح سحری کھانی ہے اور دیکھا کہ طلوع صبح صادق مان لیجئے اس میں 2 منٹ باقی ہیں تو کوشش کریں 2 منٹ پہلے ہی آپ بند کر دیں. کیوں؟ اگر آپ نے سوچا کہ میں ٹھیک وقت پہ بند کروں گا تو کبھی ٹھیک وقت پہ بند کرنے کے چکر میں بندہ کراس بھی ہو جاتا ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ہماری زمین ہوتی ہے اور آپ کے پاس بکریاں ہیں تو یہ زمین یہاں سے ایک باؤنڈری لگی ہے کہ یہاں سے ہمارے پڑوسی کی زمین شروع ہوتی ہے. اگر آپ نے بکریاں چھوڑ دی کہ چلیے وہاں تک جانے دیجئے، جب بکری وہاں پہنچے گی تو منہ اس سائڈ بھی مار دے گی. تو جو بندہ باؤنڈری کے پاس پہنچتا ہے باؤنڈری کراس بھی کر جاتا ہے. اس لیے کہا باؤنڈری کے نزدیک بھی نہ جائیں. یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے تاکہ لوگ بچ سکیں. وتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اپنے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اور ناحق طریقے سے کھانے کا ایک مثال یہ بھی ہے، کہا وہ کیا وتدلوا بها الی الحکام، آپ کو پتہ ہے کہ جگہ فلاں کی ہے لیکن آپ مقدمہ لے کر کے جاتے ہیں قاضی کے پاس، جج کے پاس، حاکم کے پاس لے کر کے ناحق پہنچتے ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ یہ مقدمہ لے کر کے جھوٹے گواہ بنا کر کے، جھوٹے ثبوت دے کر کے، جھوٹے زمین کے کاغذات دکھا کر کے لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، کہ تم ناحق طریقے سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھاؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ مال میرا نہیں، یہ مال تو دوسرے کا ہے. اس لیے روزے کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ روزے کا نمبر 1 سبق یہ ہے کہ ہم اللہ سے تقرب حاصل کریں. نمبر 2 روزے کے احکام بیان کیے. نمبر 3 یہ ہے کہ اپنے جسم کو عادی بنائیں حلال رزق کھانے کا اور حلال کسب حلال اور حرام سے بچنا. یہ مستقل ایک مضمون ہے قرآن کریم کا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی بیان کریں گے.